کا سلطان کیسے یہاں پہ تشریف لائے، اور دیگر بہت سے علماء جن سے تعارف نہیں ہے مجھے، ان سب سے معذرت کے ساتھ ان کا آنا، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہاں پہ تشریف لائے۔ اور علامہ مخصوص صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ اگر یہ راستے میں نہ کھڑے ہوتے تو میرے لیے یہاں پہنچنا بھی شاید مشکل ہو جاتا، کیونکہ اس راستے پر وہ عرصے کے بعد اس علاقے میں میرا آنا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بہت سے دوست، بہت سے محبت کرنے والے راستے میں چونیاں کے قریب کھڑے تھے، تو یہ مجھے اپنی گاڑیوں پہ ساتھ لے کر یہاں آپ کے اس جلسے میں شمولیت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہاں پہ اتنے علماء تشریف فرما ہیں، تو ابھی آپ نے تھوڑا سا حضرت کا خطاب بھی سنا ہے۔ ان تمام علماء میں سے ایک ایک عالم ایسے ہیں کہ ایک ایک مجلس کے لیے وہ ساری ساری رات اور ایک ایک جلسہ جو ہے بھگتا سکتے ہیں۔ تو میرا تو صرف یہاں پہ حاضری جو ہے وہ صرف ان کے مولانا کے ان کی محبت تھی، وگرنہ میرے آنے کی یہاں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دوستان گرامی قدر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آج نہیں شروع ہوا، بلکہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا معمول چلا آیا ہے کہ وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے چلے آئے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے وہ بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور قرآن میں اس کا بیان ہے۔ سب سے پہلی جو محفل، وہ محفل ذکر مصطفیٰ ہوئی تھی عالم میثاق میں، جس میں انبیاء کرام کی ارواح سے عہد لیا گیا تھا، اور جس کا قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لام محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ وہ بھی پہلا میلاد تھا، ذکر مصطفیٰ کی محفل تھی۔ پھر ہر نبی، ہر رسول، ہر آنے والا، بلکہ ہر مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، آپ کی شان کا اظہار کیا گیا۔ پہلا انسان، ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کی جب تخلیق ہوتی ہے تو تخلیق آدم کے ساتھ ہی عظمت مصطفیٰ کا اظہار بھی کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، روح پھونکا گیا، ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتے فسجد الملائکۃ کلہم سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ کیوں ہوا؟ ظاہر میں آدم علیہ السلام کی طرف منہ تھا، لیکن در حقیقت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ سجدہ کروا کے بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی طرف تو منہ کرنا ہے، عظمت محمد مصطفیٰ کی یاد کرنا ہے۔ پہلے انسان کی دنیا میں ان کی تخلیق پر یہ کائنات پر حقیقت آشکار کر دی گئی کہ اس کائنات کی روح، اس کائنات کی حقیقت، اس کائنات کی وجہ تخلیق اور اس کائنات کی غرض و غایت کیا ہے، فقط محمد مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار کرنا مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں سجدہ کرو، اسجدوا، سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ورکعوا واسجدوا، بندو رکوع کرو، سجدہ کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ عین میلاد کا جلوس ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی۔ چند علماء جو ہیں وہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ میرے آقا تو دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے امت کو یہ پیغام دیا تھا نماز کا۔ آج ہم میلاد تو کرتے ہیں لیکن میلاد کی روح اور مقصد کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی حکم دیا سجدہ کرو، رکوع کرو،
اب علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ دونوں امر کسی کے ہیں، رکوع کرو یہ بھی رکعو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اسجدو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور جب حکم ایک جیسا ہے تو اس پہ عمل بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب نماز کی رکعات کے اندر ہم کتنے رکوع کرتے ہیں؟ ایک رکوع کرتے ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ سجدہ بھی ایک ہوتا۔ بھئی حکم جب ایک جیسا ہے، رکوع کرو سجدہ کرو، تو چاہیے یہ تھا کہ رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک کریں، اور اگر سجدے ہم دو کرتے ہیں تو پھر رکوع بھی رکعت میں دو ہونے چاہیے۔ بھئی ایک جیسا امر ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عالم اسلام کے بہت بڑے فقیہ علامہ ابن نجیم بحر الرائق کے اندر اس سوال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، ایک وہ تھا جس نے عظمت مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا۔ مقام تو یہ تھا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جب نبی کی ذات آ جاتی ہے، جب اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہاں پہ تسلیم سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اب اس نے اپنی استدلال کیا، لعنتوں کے طوق اس کے گلے میں ڈال گئے، فرشتے سجدے میں پڑے، سجدے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدے میں پڑ گئے۔ جب فرشتوں نے سر اوپر اٹھایا، مڑ کے دیکھا کہ جو ان کا سردار تھا لعنتوں کے طوق گلے میں ہیں، اللہ رب العزت نے اس پر لعنتیں ڈال دی۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر فرشتے پھر سجدے میں گر گئے۔ علامہ ابن نجیم کہتے ہیں کہ پہلا سجدہ کیا تھا؟ پہلا سجدہ نبی کی عظمت کو منوانے کے لیے تھا، دوسرا منکر تعظیم نبی کو جلانے کے لیے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حضور قبلہ جانشین فقیہ اعظم۔ پہلا عظمت نبی کو، نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے، منوانے کے لیے سجدہ کروایا، دوسرا منکر تعظیم نبی کو جلانے کے لیے رب کو ادا پسند آ گئی، سجدہ تو ایک کروانا تھا۔ امت مصطفیٰ قیامت تک دو سجدے کرتے رہو، پہلا نبی کی عظمت کی عظمت واضح ہوتی رہے، اور دوسرے پر منکر مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ جلتا رہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی عظمت مصطفیٰ، اور اللہ رب العزت نے تو ہر جگہ پہ، ابھی آپ کر رہے اذان میں حضور کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رب کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کے علم میں، عمر میں مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے، اہل سنت کے لیے ان کے وجود فرمایا ہے، غنیمت ہے۔ اللہ پاک ان کے فیض و برکات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رسول عطا فرمائے، وہ حبیب عطا فرمائے جن کے ذکر کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سنت سے ہوتا ہے یا فرض سے ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ سنت سے ہوتا ہے تو یہ جواب بھی صحیح نہیں، اور اگر آپ کہیں کہ فرض سے ہوتا ہے تو یہ جواب بھی صحیح نہیں۔ تو پھر شروع کس سے ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز نہ صرف سنت سے ہوتا ہے، نہ صرف فرض سے ہوتا ہے، بلکہ سنت اور فرض دونوں ملے تو نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے؟ رب کی منشا یہ ہوئی کہ نماز میری ہے، شروع ہو رہی ہے جماعت کے آغاز کے اندر، جہاں میرا فرض ہے، نار سنت مصطفیٰ بھی ہو۔
نماز سے پہلے وضو ہے. وضو کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے فرض ہیں وضو کے. قرآن کریم میں ان کو بیان کیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. تو پہلے چہرے کا ذکر آیا کہ چہرے کو دھو. اب یہ فرض ہے لیکن کوئی سنت مصطفیٰ کے بغیر چہرہ دھو کر دکھائے. اس فرض سے پہلے سنتیں رکھی گئیں. ہاتھ کو دھونا تاکہ ہاتھ صاف ہو جائیں، پھر اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سنتیں پہلے رکھی گئیں اس لیے کہ پانی کے لیے پاک ہونا شرط ہے. اور پانی کی طہارت کیسے پتہ چلے گا؟ میرے مصطفیٰ کی پہلی سنت پر عمل کیا، ہاتھ دھونے کے بعد سنت پر عمل کیا، پانی ہاتھ میں لیا کلی کرنے کے لیے، پانی اس کو دیکھا، پانی کا رنگ نظر آیا، پانی منہ میں ڈالا، پانی کا ذائقہ معلوم ہو گیا. دوسری سنت پہ عمل کیا، ناک میں ڈالا، پانی کی بو کا پتہ چل گیا، رنگ بو اور ذائقہ. جب یہ صحیح ہے تو آؤ اب اللہ کے فرض کو ادا کر لیں. تو ہر جگہ پہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ، حضور کے عظمت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی عظمت کا بھی اظہار فرمایا، اس کو بھی بیان کیا. دوستان گرامی قدر، وہ صحابہ بھی کتنے خوش بخت تھے جب حضور وضو کرتے تھے تو اس وقت کیا منظر ہوتا تھا. وہ حدیبیہ کا مقام جہاں پہ پورا ایک لشکر تھا اور کفار کی طرف سے نمائندہ اس وقت بن کے آئے عروہ بن مسعود. صحیح مسلم اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ انہوں نے آ کے اس منظر کو جب دیکھا اور واپس جا کے وہاں پہ حکایت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں سفیر بن کر. تو عروہ بن مسعود وہ شخص تھا جس کے بارے میں قریش سے کہتے تھے کہ لولا انزل الکتاب، کہ کتاب اگر اترنی تھی تو پھر عروہ بن مسعود جیسے شخص پر اترتی. اتنے بڑے پڑھے لکھے بندے کو انہوں نے بھیجا تھا تو واپس جا کے منظر کشی کرتا ہے، کہتا ہے میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھیں، لیکن جو ادب محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو ان کے اپنے محمد مصطفیٰ کا کرتا دیکھا، ایسا ادب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. پھر اس کی ساری کیفیت کو بیان کیا. جب بات کرتے ہیں تو خاموشی سے سنتے ہیں، جب حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو سر نیچے کر نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، یوں حرکت نہیں کرتے. کانا علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اڑ نہ جائیں. اور جب حضور اکرم لعاب دہن پھینکتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے اپنے چہروں کا غازہ بنا لیتے ہیں. اور جب حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم اختر سے لگنے والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس پانی کو اٹھا کے اپنے سینوں پر، اپنے چہروں پر ملتے ہیں. اور جس کو مل جاتا وہ شکر کر رہا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ رگڑ رہا ہے تاکہ یہ برکت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یہ صحابہ کا ادب تھا، یہ صحابہ کرام کا احترام تھا. اور وہ کتنے خوش بخت تھے جنہیں آقا اپنا تبرک خود عطا فرما دیتے تھے. ایسے بھی خوش بخت تھے جو آقا جن کو اپنا تبرک خود عطا کریں. صحیح بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر حدیث ہے، باب غزوۃ طائف کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پہ حضور تشریف فرما تھے. طائف سے مکہ کی طرف آئیں تو وہاں پہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ بڑا عمرہ کرتے ہیں. حضور نے وہاں سے، چونکہ یارو حضور کی ادائیں کا نام تو دین ہے، حضور نے اگر مدینہ پاک سے نکلے اور اس ذوالحلیفہ کے مقام پہ حضور نے اگر احرام باندھا تو یہ سنت بن گئی. اور حضور اگر طائف کے اس مقام کی طرف سے طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں تو جعرانہ کے مقام پہ حضور نے احرام باندھا تو اب یہاں سے سنت ہو گئی. اور حضرت عائشہ نے وہاں سے احرام باندھا جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے تو وہ چھوٹا عمرہ قرار پایا اور جہاں سے بڑا عمرہ. یہ شرعی مسئلہ تو نہیں، لیکن لوگ چونکہ وہ دور ہے، فاصلہ زیادہ ہے اور حضور نے وہاں سے احرام باندھا ہے، اس لیے اس مقام سے کبھی اس نیت سے باندھے کہ یہاں سے آقا نے عمرہ احرام باندھا ہے. وہاں جائیں گے تو آپ کو عجیب ہی ایک نیا لطف آئے گا، ایک نئی لذت آتی ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. حضور وہاں تشریف فرما تھے
چونکہ نئے نئے لوگ کچھ مسلمان ہوتے، کچھ ابھی اوپر سے مسلمان تھے، پورا ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں نہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا آتے نہیں حضور مجھے کچھ عطا کریں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. وہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، ادب آداب سے واقف نہیں تھا. اس نے کہا آپ بشارتیں دیتے ہیں، مجھے بشارت نہیں، مجھے تو مال کی ضرورت ہے. وہ جان نہ سکا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے بشارت عطا کر دیں پھر اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. لیکن وہ سمجھ نہ سکا حضور کے اس کلام کو. حضور کے چہرہ اقدس پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے کہ میں نے اس کو اتنا بڑا انعام دینا چاہا اور اس نے اس انعام کو قبول نہیں کیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نا بلال، بلال کدھر ہے؟ پھر فرمایا ابو موسیٰ کدھر ہے؟ حضور حاضر ہیں غلام. حضور نے فرمایا پانی لے کے آؤ. ایک پیالہ پانی کا پیش کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، فرمایا انہوں نے، اس عرابی نے بشارت قبول نہیں کی، تم بشارت قبول کرتے ہو؟ وہ تو اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے کہ آج آقا نے ہم پہ کرم فرمایا ہے اور آقا فرما رہے ہیں بشارت قبول کرو. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. حضور نے اس پانی میں سے، ہاتھ میں سے پانی لیا، اس پیالے سے چہرہ دھویا، اس میں دھومن ڈالا کلی کی اور لعاب دہن شامل ہوا. اس کلی کو بھی پانی میں، اس پیالے میں ڈالا اور فرمایا اشربا، پی لو، پی لو. میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ حضرت بلال اور حضرت ہاتھوں میں پیالہ ہوگا اور وجد سے جھوم رہے ہوں گے کہ آج کائنات کی سب سے اعلیٰ نعمت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین فقیہ اعظم، جس میں آقا کا لعاب دہن شامل ہو گیا. آج کائنات کی سب سے بڑی دولت آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. وہ اپنی قسمت پہ رشک کر کے، ناز کر کے وجد کر رہے ہوں گے. ابھی وہ پینا چاہ رہے تھے، پیچھے سے پردے سے خیمے سے آواز آئی. ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ، آپ نے آواز دی پترو کلے کلے نہ پی رہنا، اماں واسطے بچانا. وہ آقا کا جو، جس میں عطر سے مست ہو کے جو پانی گر رہا ہے اور جسے آقا خود عطا کر دیں، وہ تبرک جسے آقا عطا کر دیں، پھر اس میں کائنات کی ہر نعمت اس کے اندر شامل ہوگی. مشکات شریف باب المساجد کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کی زیارت کی. ایمان تو پہلے ہی دل میں تھا، حضور سے دین کے مسائل حضور نے بیان کیے. کچھ دن ہم مدینہ پاک میں رہے. جب ہم واپس جانے لگے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، وہاں کے سارے لوگ ایمان لے آئے. پہلے ہم عیسائی تھے، اب ایمان لے آئے. وہاں پہ جو ہمارا گرجا تھا، عبادت گھر تھا ہمارا، اب ہم اس کو گرا کر وہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو حضور مسجد ہم بنانا چاہتے. حضور نے جب انہوں نے طلق بن علی اور ان کے ساتھیوں نے یہ عرض کی، آقا دریائے رحمت پھر جوش میں آیا. وہ کرم جو بلال پہ کیا تھا، وہ کرم جو ابو موسیٰ اشری پہ کیا تھا، آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کا دھون جو ہے، فرمایا پیالہ لے کے آؤ. پانی کا پیالہ منگوایا، پھر اسی میں اسی طرح چہرہ اقدس، وہ بددعا والا چہرہ، آقا نے اس کو دھو کے وہ دھون اس میں ڈالا، اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر آقا دو عالم فرمایا مشکیزہ لے کے آؤ. ان کا جو مشکیزہ تھا اس کے اندر وہ پانی پلٹ دیا. فرمایا اس کو باندھ لو مشک کا منہ، جب تم گرجے کو گرا دو، مسجد کی بنیادیں کھودو، تو یہ پانی میرا وہاں تبرک چھڑک دینا. یارو یہ پانی چھڑکنے کے حضور نے کیوں حکم دیا؟ اگر پانی نہ چھڑکا جائے تو کیا مسجد نہیں بنتی؟
یہ آپ کی مسجد بنی ہے تو آپ نے کون سا وہاں پہ کوئی زمزم کا پانی لے کے آئے یا اللہ کوئی رابطہ کر کے کوئی کوثر کے حوض کوثر سے کوئی پانی منگوایا؟ کہاں سے پانی آیا؟ مسجد بن گئی، جہاں بھی مسجد بن جاتی ہے طاعت الصراط سے لے کے عرش معلیٰ تک مسجد بن گئی۔ کوئی بدلنا چاہے تو مسجد کی جگہ کو بدل نہیں سکتا۔ وہ جگہ جس کی نسبت اللہ کے گھر بن گیا وہ اتنی معزز ہو گئی کہ ساتوں زمینوں کی تہ تک مسجد ہے اور آسمان کی بلندیوں تک یہ سارا خطہ جہاں بیٹھے یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اب مسجد تو بن جاتی لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا فرمایا؟ مقصد یہ تھا کہ مسجد تو بن جائے گی، نمازیں تو پڑھو گے، پر جب میرے جسم کا دھون اس مسجد پر چھڑک دیا گیا سجدوں کی کیفیت ہی بدل جائے گی، سجدوں کی لذت ہی بدل جائے گی۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ابھی یہ بات جاری ہے، بعد میں پوری بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، آنکھیں نظر بڑی کمزور تھی اور قباء شریف کے قریب ان کا گھر تھا۔ جمعے کے لیے مسجد نبی میں آتے تھے، حاضر ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور 5 وقتہ نماز جو ہے وہ اپنے محلے کی جو مسجد تھی وہاں پہ جا کے پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب بارش آتی، بارش کا موسم آتا تو ان کے گھر اور مسجد کے درمیان نشیبی جگہ تھی، اب وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا تھا، اور چونکہ بینائی کمزور تھی، اکیلے تھے، کوئی پکڑ کے لے جانے والا مسجد میں نہیں تھا، تو مسجد میں جانے کے لیے تکلیف ہوتی اور کئی دن گزر جاتے، نماز گھر میں پڑھنی پڑتی۔ دوستو یہ اس کو پتہ ہے جس کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جو عادت ہو جس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اس کی اگر ایک جماعت بھی مس ہو جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آج میری نماز مسجد کے اندر نہیں۔ کاش ہمیں مسجد کے ساتھ وہ رابطہ قائم ہو جائے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن، اور گرمی اپنے عروج پر ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو معاشر کے ہولناک میدان کے اندر بھی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، گویا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ معاشر کا دن بھی کوئی آیا، گزر جائے گا۔ وہ کون کہاں بیٹھے ہوں گے؟ تحت ظل عرش، ظل ہی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ نماز پڑھی، باہر گیا، اگلی نماز کی فکر ہے کہ پھر اذان کب آئے گی، کام کر رہا ہے، دھیان مسجد کی طرف ہے، کام کر رہا ہے، کام اذان کی آواز کی طرف ہے۔ کاش ہماری یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ہم دنیا کے کاروبار بھی کر رہے ہوں، کیفیت یہ ہو جائے ہاتھ کار بلے دل یار بلے، یہ کیفیت کبھی پیدا ہو جائے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ آج دوستو یہ ہمارے اپنا اجتماع ہے، اپنا مجمع ہے۔ ہر سال جب عید میلاد النبی کا دن آتا ہے تو یہ بات بڑی فکر کرنے کی ہے، اور علماء کو اس بات کی ابھی سے کوشش کرنی چاہیے آنے والے سالوں میں کیا ہو جائے گا۔ جس طرح میلاد کے جلوسوں کے اندر آج کچھ غلط باتیں در آئی ہیں، بھنگڑا، ناچ، ڈھول ڈمکا، اور اس کے ساتھ ہی نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نماز کے عین جلوس کے اندر نماز کا وقت آئے تو ہمیں نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا ہم پہلے سے لوگوں کے ذہن کے اندر میں ڈالیں کہ جلوس کا تب فائدہ ہے، حضور کے ذکر اور میلاد کا تب فائدہ ہے جب میلاد بھی کریں اور میلاد والے آقا کے اسوہ اقتداء اور آپ کی سنت مطہرہ پر عمل بھی کریں، وگرنہ خالی کھولی محبت کا دعویٰ جو ہے، ہم اپنوں میں تو بات کر سکتے ہیں نا، اپنی کمزوریاں اور جو خامیاں ہیں ہمیں ان کا احساس کرنا ہوگا۔ تو رجل قلبہ معلق بالمساجد، دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو۔ اب وہ اتبان بن مالک کئی دن گزر جاتے اور وہ پانی خشک ہو تو پھر راستہ بنے تو مسجد میں جائیں، پریشان تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ میں جو بیٹھا پریشان ہو رہا ہوں، ایک ترکیب سوجی۔ وہ کیا خوش بخت لوگ تھے، کیسی پیاری ترکیب سوجی۔ دل میں خیال آیا، اٹھے اور
سیدھے رخ کیا مسجد نبی شریف کی طرف، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ غالباً وہ جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھا۔ جمعے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میری نمازیں رہ جاتی ہیں مسجد میں، بارش ہوتی ہے، میں مسجد جا نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اور وہ ترکیب کیا ہے کہ میں تو مسجد میں نہیں جا سکتا، یا آقا کرم کریں میرے گھر تشریف لے آئے، 2 رکعتیں میرے گھر میں پڑھ دیں، اور جہاں آپ نماز پڑھیں گے اتخذہ مصلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں مصلی بنا لوں گا۔ ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ نماز صحابی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جہاں آپ نماز پڑھیں گے وہاں میں مصلی بنا لوں گا، سجدہ گاہ بنا لوں گا اس کو۔ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا، تصور مصطفیٰ کے ساتھ نماز میں فرق آتا، تو میرے آقا تو آئی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے، نبی ہوتا ہی وہ جو اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ آقا فرماتے اطمینان توبہ کر، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ نماز تو رب کی ہے، اور تو کہہ رہا ہے جہاں میں نماز پڑھوں وہاں پہ تو سجدہ کرے گا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا، آقا نے فرمایا میں آؤں گا کل۔ گویا آقا نے اس بات کو پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ صحابی مسجد نہیں جا سکتا، اس کی دل کی حسرت ہے، یہ سمجھتا ہے تو میں اس کے گھر جا کے نماز پڑھوں۔ اگلا دن ہوا، ہفتے کے دن حضور کی عادت مبارکہ تھی، آپ مسجد قباء میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ آپ ادھر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا۔ صبح سویرے سویرے آقا نے آواز دی، صحابی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے۔ وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ آج میرے وہ گھر میں وہ آقا تشریف لائے ہیں کہ رب کی ساری مخلوق میں ان سے افضل و اعلیٰ اور کوئی ہستی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور سید فقیر اعظم، جانشین فقیر اعظم۔ وہ صحابی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے، اور زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوگا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آقا کو دروازہ کھولا تو والضحیٰ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے، سراج منیر نگاہوں کے سامنے، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستی، کائنات کی اعلیٰ ہستی آج اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے کہ آقا جلوہ گر ہو گئے۔ ابھی بٹھانا ہی چاہ رہے تھے تو آقا نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ نماز کہاں پڑھوں، جس کام کے لیے آیا ہوں پہلے وہ کام کروں۔ یا رسول اللہ یہاں پہ نماز پڑھی، مصلی بچھا دیا۔ آقا نے نماز پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے کچھ پیش کیا، آپ نے گھر میں کچھ تیار کیا تھا کھانا، حضور نے وہ بھی تناول فرمایا۔ جب حضور واپس تشریف لے آئے، اور آپ اپنے ذرا تصور کریں کہ جب اس کے بعد وہ صحابی نماز پڑھتے ہوں گے تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ پھر کیفیت یہ ہوتی ہوگی کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہوں گے تو زبان حال سے کہتے ہوں گے یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لو قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اتخذہ مصلی، آقا کے قدم جہاں لگیں گے اس جگہ کو میں مصلی بنا لوں گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کتنے خوش بخت تھے آقا کے نشان قدم پر۔ پوچھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت تشریف فرمائے، بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے کہ جب مدینہ پاک سے مکہ پاک جاتے اور مکہ پاک سے مدینہ پاک آتے، مختلف راستے تھے، تو بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک نشانی بتائی گئی کہ جہاں پہ ایک گڑھا ہے، جہاں پہ کنکریاں تھیں، جہاں پہ ایک درخت ہے جو آدھا ٹوٹا ہوا ہے، جہاں پہ ایک پہاڑی ہے جس کا ایک کونا یوں نکلا ہوا ہے، ایک ایک جگہ، یہ جگہ کون سی ہے جی؟ یہ وہ ہے جہاں پہ آقا نے رات گزاری تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آقا نے آرام کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دوپہر کے وقت حضور رکے تھے۔
یہ وہ جگہ جہاں حضور نماز کے لیے رکے تھے. اور یارو جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. صحابی ان جگہوں کو تلاش کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان جگہوں پر رک رک کر جاتے ہیں. کیوں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا. تو صاحب محبت جہاں ہوتی ہے تو محبت کا دستور بھی. تو جہاں آقا نے قدم رکھے سجدے کی کیفیت بدل گئی. آقا نے فرمایا یہ پانی تبرک لے لو. چہرہ اقدس دھویا، طلق بن علی چہرہ دھویا، کلی کی مسجدے میں ڈال لو، وہاں چھڑک دینا. پتہ چلا کہ جب آقا کا پانی وہ تبرک چھڑکا ہوگا تو پھر نمازوں کی کیفیت کیا ہوگی. طلق بن علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو بڑا دور ہے ہمارا مقام جہاں پہ جانا ہے، اور جن لوگوں کو گرمیوں کے موسم میں مکہ مدینہ شریف جانے کا اتفاق ہوا، اللہ سب کو لے جائے. وہاں کی جو تپتے ہوئے صحرا ہیں، آپ تو بڑی سہولت ہے نا، ایئر کنڈیشن گاڑیوں پہ لوگ جاتے ہیں. پرانے زمانے میں جب سفر کرتے تھے پیدل ہوتے تھے سفر، کھچروں پر اور اونٹنیوں پر سفر ہوتے تھے، اور اوپر سے تپتا ہوا آفتاب، نیچے سے ریت گرم. یا رسول اللہ ہم جب جائیں کہ اپنے قبیلے میں کتنے دن لگ جائیں گے؟ اور پانی کا ایک مشکیدے میں یہ ایک پیالہ پانی ہے، اس پانی کو جب ڈالیں گے تو یہ تو سورج کی تمازت دھوپ کی اور گرمی کے ساتھ، اور مشکیدہ جو ہے جب خشک ہوتا ہے چمڑا تو چمڑا پانی کو چوس لیتا ہے. ایک پیالہ کتنا پانی ہوتا ہے؟ یہ تو چوس لے گا، پانی ختم ہو جائے گا. یا رسول اللہ ہم چھڑکیں گے اس کو کیا؟ وہاں جا کے کیا چھڑکیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس میں اور پانی ڈال دو. کیا کرو؟ اور پانی شامل کر دو. میرے آقا دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے، ایک وقت آئے گا کہ حاجیوں پر پابندی لگ جائے گی کہ زمزم کا پانی 5 لیٹر سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. اب وہ 5 لیٹر کس کس کو دیں؟ آقا نے فرمایا اس میں اور پانی ڈال دو، اور پانی ڈال دو، تاکہ اور چیزوں میں ملاوٹ کرے تو منع کر دیا، اس کی قیمت لینی ہوتی ہے اس لیے منع کیا. اور جہاں تبرک کی بات ہوتی ہے ایک قطرہ شامل ہو گیا، سارا کا سارا پانی زمزم کا، وہ سارا کا سارا تبرک بن گیا. آقا نے تبرک بنایا. اور یہ زمزم کا پانی کیا ہے؟ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نسبت ہے، لیکن فقط یہ بات نہیں ہے، ایک اور نسبت بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ پاک پہنچے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی وہاں سے پانی لیا، ڈول میں پانی لے کے حضور نے کلی کی منہ میں ڈالا اور کلی کر کے زمزم کے کنویں کے اندر کلی ڈال دی. آقا نے کرم کتنا فرمایا آنے والے اپنے غلاموں پر. آج ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، ہم نے آقا کا وہ دور نہیں دیکھا، وہ صبح شام ہمیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن آقا نے ہم پر اتنا کرم کیا. 14 صدیاں پہلے کلی مبارک کر کے لعاب دہن اس میں شامل تھا، وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ آنے والا میرا امتی قیامت تک زمزم کا پانی، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں بھی نسبت تھی، اب میرے لعاب دہن کی نسبت بھی اس کو شامل ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور سیدی فقیر اعظم. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک نقطہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں. وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دہلی کے اندر آپ نے بڑی چھوٹی سی عمر میں بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، بڑے محنتی تھے. بچے کھیلتے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، ہر وقت وہ کتابیں ہاتھ میں اٹھائے، اور جب کتابیں پڑھنے کی نہیں تھی اس وقت بھی وہ زبانی جو کچھ باپ سے سنتے، ماں سے سنتے. چھوٹی سی عمر میں مروجہ علوم پڑھ لیے، لیکن یہ وہ دور تھا
کہ ابھی بر صغیر کے اندر سیاستیں نہیں آئی تھیں، بخاری اور مسلم کے نسخے یہاں پہ ابھی نہیں پہنچے تھے۔ اس دور کے اندر دل میں یہ حسرت تھی کہ میں نے علوم و فنون تو پڑھ لیے، لیکن حدیث پاک کی اعلیٰ کتابیں، بڑی کتابیں جن کا نام سنا ہوا تھا، کاش وہ کتابیں بھی میں پڑھوں، کہاں جا کے پڑھوں؟ سوچا تو کہا کہ جس آقا کی حدیث ہے اس آقا کے دیار میں جا کے پڑھوں۔ وہاں سے دہلی سے، اس دور کے اندر دہلی سے مدینہ منورہ جانا بڑا، راستے جو تھے بڑے خطرناک راستے تھے۔ آپ وہاں مدینہ پاک گئے، وقت کے جید علماء سے، اس وقت دور کے اندر بڑے بڑے محدثین موجود تھے، ان کے آگے زانوی ادب طے کیا، زانوی تلمذ طے کیا، حدیث پڑھی۔ وہ کیا مرلہ ہوگا کہ جب محدثین حدیث پڑھاتے تھے تو قالا صاحب حاضر قبہ حاضر قبر، حضور کی قبر اثر کی طرف اشارہ کرتے ہوں گے، اس قبر والے آقا نے یہ فرمایا۔ حدیث جب پڑھ لی، کمال پیدا کر لیا، محدثین نے سندیں دے دیں، فارغ التحصیل ہو گئے، رات کو سوئے قسمت جاگ اٹھی۔ جس آقا کی حدیثیں پڑھ رہے تھے آقا نے اپنا دیدار مشرف فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ عبدالحق، تو نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، میرے دین کی خاطر، حدیث پڑھنے کی خاطر تو نے اتنا لمبا سفر کیا، اب تو نے حدیث پڑھ لی ہے، اب میں تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ دہلی چلا جا اور جو کچھ پڑھا ہے میری حدیث پاک کے فیضان کو عام کر۔ میں آقا نے ڈیوٹی لگائی۔ جب بیدار ہوئے پہلے تو خوش ہوئے، اپنی قسمت پہ ناز کیا کہ آقا نے میری ڈیوٹی بھی لگا دی، آقا نے دیدار بھی کروا دیا، لیکن جب یہ سوچا کہ دہلی جانا پڑے گا اور مدینہ چھوٹ جائے گا، مدینے سے جانا پڑے گا، جو لوگ مدینہ پاک رہ کے آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ لمبی جدائی، آقا نے فرمایا کیا ہے، دہلی چلا جا۔ رونے لگے، آوازاری کرنے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں بیٹھ کے کم حجرے میں بیٹھ کے رونے کا کیا فائدہ، آقا کی بارگاہ میں جا کے درخواست پیش کرتا ہوں۔ حضور کی قبر اطہر پہ حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ آقا ہیں، میں آپ کا غلام اور خادم ہوں۔ غلام کی مجال نہیں کہ آقا کو حکم کرے اور غلام سر پھیرے، پر غلام کا اتنا تو ہے نا کہ غلام آقا کو عرض تو کر سکتا ہے نا، درخواست تو پیش کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کرم کریں، میری ڈیوٹی مدینے میں ہی لگا دیں، آپ کے غلاموں کی، آپ کے مہمانوں کے جوڑے سیدھے کرتا رہوں، پانی پلاتا رہوں، کوئی اور ڈیوٹی لگا دیں۔ رات کو سوئے تو آقا نے پھر کرم کیا، فرمایا کہ عبدالحق، میں نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی دلی میں، تو جاتا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہاں پہ جب طبیعت میں ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے لیے کیا سہارا ہے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے۔ یا رسول اللہ، جب بھی صبح و شام نماز پڑھتا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری۔ حضور آقا، یہ لذتیں، یہ سعادتیں ہمیں دہلی میں کب نصیب ہوں گی؟ پھر کب حاضری ہوگی؟ دریائے رحمت جوش میں آیا، آقا نے فرمایا عبدالحق، یہاں رہ کے تو میری قبر کی زیارت کرتا ہے، تو دلی جا کے میری حدیثیں پڑھا، ہر رات مدینے والا تجھے اپنا دیدار کروایا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم۔ وہ حضوری والے جن کی ہر رات آقا کی کچہری میں گزرتی تھی۔ جب اس حدیث کی شرح لکھنے لگے تو اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس پانی کو مشکیزے میں ڈال لیں گے تو یہ پانی خشک ہو جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا۔ آقا نے حسب حال جواب عطا فرما دیا، لیکن شیخ نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اگر یہ صحابی نہ پوچھتے
تو بے شک مہینے گزر جاتے وہ پانی ختم نہ ہوتا، دھوپ اس پانی کو مٹا نہ سکتی، اس کو ختم نہ کر سکتی، اس لیے کہ آقا نے فرمایا تھا وہاں چھڑکنا ہے، وہ پانی کیسے ختم ہو جاتا جب تک چھڑک نہ لیتے۔ یہ عاشقوں کی باتیں، محبت والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، تو محبت جہاں بھی ہوتی ہے وہ محبوب کی اداؤں کو، محبوب کی نسبتوں کو۔ اور آج اگر یورپ کے چند غلیظ آقا کی عظمت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں، چاند پر کوئی تھوکنے کی کوشش کرے تو تھوک خود اس کے منہ پہ آتی۔ کبھی یورپ والے یہ بھی تو سوچیں کہ وہ جو گلاسیں بکھیر رہے ہیں، کبھی یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی کیا تعلیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت کہیں آپ تو وہ آخری نبی نہیں ہیں، نبی آخر زمان، آپ تو وہ نبی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، آپ نے کہا لوگوں سنو، کہاں میں اور کہاں آمنہ کے لال کی عظمت۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ انہوں نے جو نالین پاک پہنے ہوئے ہیں، ان نالین کے جو تسمے ہیں، ان تسموں کو بھی ہاتھ لگانے کے میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا، اور تمہارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے نبی کی تعلیمات کی بھی تمہیں فکر نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، آؤ صحابہ کرام کے دل میں حضور کی عظمت کیا تھی۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، آپ نے ایک لشکر بھیجا عیسائیوں کے مقابلے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لشکر، ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہ تھے۔ 80 بندے جو تھے وہ اس گھیرے میں آ گئے، محاصرے میں گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جب ان کے چہرے دیکھے، چمکتے ہوئے چہرے، اٹھتی ہوئی جوانیاں، ان کے جوش اور بلبلے دیکھے، قوت بازو دیکھی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ کسی طریقے سے اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کو اختیار کر لیں اور میری فوج کا حصہ بن جائیں۔ اس نے لالچ دیے، طرح طرح کے حربے استعمال کیے، سب کا ایک ہی جواب تھا، جن آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لیا وہ جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ اس نے آگ کا الاؤ روشن کیا، آگ جلوائی، پیتل کا کڑاہ، بہت بڑا کڑاہ ایک منگوایا، اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا۔ جب تیل کڑکنے لگا، ایک قیدی کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا، جو ہی ڈالا گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئیں، کوئلہ ہو گئیں۔ اس نے کہا دیکھ رہے ہو، ایک ایک کا اثر یہ ہوگا اگر تم نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن حذافہ نے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو سمجھتا کیا ہے، تجھے محمد عربی کے غلاموں کا پتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں رشتہ دوں گا اپنی بیٹی کا، آدھا ملک تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ ملک کیا ہے؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی، جو مدینے والے کے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ آقا کے جلووں کو تکا تھا۔ انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے۔ اس نے کہا پہلے اسے پھینکو، عبداللہ کو، یہ زیادہ باتیں کر رہے ہو، عبداللہ بن حذافہ کو اٹھاؤ پھینکو۔ جب سپاہیوں نے پکڑ کے اٹھایا، کڑائی میں پھینک، آپ رونے لگے۔ بادشاہ کے دل میں خیال ہے کہ شاید ڈر گیا ہے، کہا روک دو، پھر سپاہیوں کو روکا بھی نہیں، نہ ڈالو نہ ڈالو۔ کہا نوجوان میں اب بھی اپنے بات پر قائم ہوں، اگر تو دین اپنا چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، میں تجھے اپنا وہ وعدہ پورا کروں گا، آدھا ملک بھی دوں گا۔ انہیں للکار کر کہا، انہیں کہا بادشاہ تو کیا سمجھتا ہے میں ڈر کر رو رہا ہوں؟ اس لیے نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، اگر تو مجھے کڑائی میں ڈالے گا مر جاؤں گا، ڈر اس لیے، رو اس لیے رہا، کاش میری ہزاروں جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے آقا کے نام پر قربان کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں، اس واقعے کو
حافظ ابن اسیر نے، حافظ ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے اس واقعی بات کو لکھا. انہوں نے کہا کہ ایک جان ہے میری، کاش میرے جسم پر جتنے بال اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے باری باری جس گڑھائی میں ڈرتا جاتا آقا کے نام پہ جانے قربان کر دیتا. اور سعدی نے بھی یہ کہا تھا، یک جان چے کند سعدی مسکین کے دو صد جان. کہتے ہیں سعدی تیری ایک جان ہے، اگر تیری 200 جانیں ہوتی تو کیا کرتا؟ سعدی کس پہ قربان کر رہے ہیں؟ حضور کی ذات پر. وہ تو براول برا ہے. حضور کے نام پر، کہتے ہیں حضور کا نام بھی بڑا بلند و بالا ہے. سعدی پھر کس پر جان فدا کرو؟ کہتے ہیں سازیم فدائے سگے دربان محمد. کہ آقا کی ذات نہیں، حضور کے دروازے پہ ڈیوڑی پہ بیٹھنے والا جو خادم ہے، اس خادم نے کتا رکھا ہوا، اس کتے کے نام پر سعدی 200 جانے کو مار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور سیدی فقیر اعظم، جانشین حضور سیدی فقیر اعظم. اور اس نعت کا پہلا شعر بھی بڑے کمال کا غضب کا شعر ہے. کہتے ہیں ارشست کمی پایا ز ایوان محمد. کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا جو مقام ہے، جو آپ کا محل اور مکان ہے، اس مکان کی عظمتیں میں تمہیں کیا بتاؤں. جب بڑے بادشاہ بناتے ہیں محل، بڑے بڑے قلعے بناتے ہیں، تو وہ قلعے کا جو کرسی رکھی جاتی ہے، اس کا جو فرش ہوتا ہے وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کئی سیڑھیاں چڑھ کر پھر اس کے اندر قدم رکھتے ہیں. کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا، آپ کا جو کوٹھی، آپ کا جو مکان اور محل ہے، اور آپ کا جو ایوان ہے، وہ محل اتنا اونچا ہے، اس کو جو سیڑھیاں لگتی ہیں نا، اس کی جو سب سے نچلی سیڑھی ہے اس کا نام عرش معلی ہے. عرشس کمی پایا ز ایوان محمد، اور جبریل امی خادم دربان محمد. کہ اس دروازے پر پھر بیٹھنے والا کون ہے، دروازے ڈیوڑی پر خدمت گزار کون ہے، خادم کون ہے؟ کہتے ہیں جبریل امین. جبریل امین علامہ یوسف نبہانی نقل کرتے ہیں، فرمایا انما جعل جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل کو رب نے پیدا ہی حضور کی خدمت کے لیے کیا. جبریل امین کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں ہیں، پر جس عظمت پر جبریل کو بھی ناز تھا وہ کیا تھا کہ میں خدمت محمد مصطفیٰ کا خادم ہوں. جبریل امین خادم و دربان محمد. ضرورت ہے آج دوستو، یہ نوبت کیوں آئی؟ آج عمل کی دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے. اگر وہ عمل ہوتا، حضور کی اسوہ حسنہ پہ ہمارا عمل ہوتا، تو آج یورپ کے کسی غلیظ کیڑے کو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہوتی. آج بھی وقت ہے کہ ہم اسوہ حسنہ پہ عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات ترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما. جو لمحات تیرے ذکر میں اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزرے ہیں، یا اللہ نے قبول فرما لے. محمد شفیع صاحب نے جس ذوق شوق سے اس محفل کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما. تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما. جتنے علماء یہاں پہ آئے ہیں، یا اللہ ان سب علماء کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما. علامہ ارشد صاحب کے، یا اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. تینوں دنیا کی انہیں برکتیں، ساتھ نے عزتیں عطا فرما. یا الہ العالمین تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہماری خطائیں معاف فرما. نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہر بلا سے، ہر وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد کے خاتمہ انہیں نیک لڑکی عطا فرما. یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما. کاروبار میں وسعتیں عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ اپنے پاک گھر کی حاضری اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ عالمی اسلام کی خیر فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ایمان پہ زندہ رہیں. آخری وقت آئے ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ ہو. ہماری نگاہوں کے سامنے
گنبد خضرا کے مکی کا جلوہ ہو، قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو، میدان معاشر میں لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا ہو، وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار، وصلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک۔ سلام پڑھنا پڑھو بیٹے، اجازت ہوں۔ جو آپ